دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لاسٹ ویک کو جو اجلاس ہوا تھا ایپیکس کمیٹی کا اور سیکیورٹی کمیٹی کا، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر آ گئے تھے۔ ہم ابتدا سے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک صوبائی حکومت جو ایک اہم فریق ہے، یہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، یہاں پر دہشت گردی کا بڑا چیلنج درپیش ہے، جب تک اس کی روک تھام کے لیے تمام ادارے وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پر نہیں آتے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، ایپیکس کی کمیٹی کے اجلاس میں ایک مشترکہ پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا اہم فریق ہے، بلکہ پہلا فریق ہم کہہ سکتے ہیں صوبائی حکومت کو، وہ احتجاجوں میں مصروف ہیں، وہ دھرنوں میں مصروف ہیں، وہ اڈیالہ کے باہر مصروف ہے۔ تو جو فریق ہے، جو اصل فریق ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ٹیبل پر تو ان لوگوں نے کمٹمنٹ کر لی، اعلانات ہو گئے کہ ہم اس چیلنج کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر ہے، مشترکہ پالیسی اپنائیں گے، لیکن گراؤنڈ پر ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں بھی وہ ہو گئے تھے، امید پیدا ہو گئی تھی کہ ابھی حالات جو ہے درستگی کی طرف جائیں گے اور جو چیلنج ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، جب تک یہ یکسوئی نہیں آتی، سنجیدگی نہیں آتی صوبائی حکومت کے رویے میں اس چیلنج کو خاتمے کے لیے، دہشت گردی کا یہ چیلنج کم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ایک عرصے سے جاری ہے، اور اس کے مختلف ریزنز ہیں۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے، بہت سی ایسے علاقے ہمارے ہیں جو مرج ایریاز ہیں، جہاں پہ احساس محرومی بھی ہے، جو ان کا حق ہے لوگوں کو وہ نہیں مل سکا۔ لیکن ہمارے چونکہ بارڈرز افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری بہت سی ایسی خیبر پختونخوا میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں پتہ بھی چلا ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور ہمارے صوبے میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو وہ آلریڈی یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، دو کہ ہماری فورسز اور جو ہماری حکومت نے ابھی ریسنٹلی جو میٹنگز ہوئی، اور اس میں انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور اس سے کوشش کریں گے کہ وہیں پہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے جو جن ایریاز میں ہیں۔ فیوچر میں اس پہ کنٹرول بھی پایا جائے گا، اور انشاءاللہ جوائنٹلی جو ہماری کوارڈینیشن ہوگی، اس سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ہم انشاءاللہ جلد ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکیں گے۔ The ice that once cooled market is now at the center of a legal freeze. Authorities in Lower Chitral have imposed a complete ban on the cutting, transportation and sale of glacier ice. The decision comes following the directives from the Peshawar High Court raising serious concerns about environmental protection in northern Pakistan. The district administration has enforced the ban under Section 144, prohibiting all commercial activities involving the glacier ice extraction. Official says the move is aimed at protecting fragile glacier systems that are already under pressure due to climate change. Environmental experts urge that cutting ice blocks from glacier accelerates melting, disturbs natural water flow, and increases the risk of glacier lake outbursts, floods. The High Court has also urged authorities across Khyber Pakhtunkhwa to take strict action against similar practices in other mountain districts. Police and local officials have been directed to ensure enforcement, warning that violators will face legal consequences. As Pakistan ranks among the countries most vulnerable to climate change, this move signals a strong push towards environmental protection. The question now remains, will enforcement on the ground be as strong as the court's directive?